الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله مولانا العظيم بارگاہ رسالت نواب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کیا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ الکرام وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا پھر کے گلی گلی دبا ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزون کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں اب تو نہ روز اے غنی عادتیں سب بگڑ گئی اب تو نہ روز اے غنی عادتیں سب بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں عزیزان گرامی وقار جلسے کا رنگ اور اس کا جتنا غلبہ تھا مجھ سے پیشتر آپ نے سب ملاحظہ کریں گے کوئی کمی باقی نہیں لگی ممبر کے ذریعے سے آپ تک جوش بھرنے کبھی ممبر جیسا دبلا پتلا جب سنیوں میں ایسا ہے تو پھر ہٹا کٹا کیسا ہوگا یہ تو مجھ سے بھی زیادہ سخت بولتے ہیں خیر ہے کہ بنگال میں رہتے ہیں کوئی بات نہیں ہر علاقہ اور پھر یہاں سے حضرت آصف رضا صاحبی صاحب کو آپ نے سماعت کیا منجھی ہوئی گفتگو اور حیرت مجھے اس وقت ہوتی ہے جب دو گلے ایک سر میں حضور کی شان میں مدح سرائی کر رہے پہنچے شکیل صاحب اور شاداب صاحب اللہ اپنی آوازوں کو سلامت رکھے وہ بڑی بات ہے میرے عزیزوں گلا ہے تو آج اس کی قیمت ہوتی ہے گانے میں بہت پیسہ ملتا بھی ہے دنیا آج آڈیشن میں جاتی ہے اور اپنے اپنے نغمے سنا کر لوگوں کو مسحور کرتی ہے لیکن وہ چنندہ لوگ ہیں جن کو آواز اللہ نے بخشی تو صرف اپنے نبی کے لیے بخشی آخری دم تک ان کی آوازیں حضور کی مدح سرائی کے لیے کھلتی رہیں نعت بھی ہو گئی نقابت بھی ہو گئی تقریب بھی ہو گئی اب جو بچا ہوا ہے وہ میرے حصے میں ہے بچہ کیا رہتا ہے دیوانوں کو دیوانہ سمجھانے کے لیے آتا ہے وجہ یہ ہے کہ بہت دیر سے اسٹیج سے بیٹھو اٹھو کیا جاتا رہتا ہے کسی کی نہیں سنتی اس لیے کہ آپ کو ایک جملہ دیتا ہوں کفیل صاحب بہت دیر آپ بٹھا رہے ہیں یہ وہ قوم ہے کہ دنیا جانتی ہے ایک بار یہ کھڑی ہو گئی تو بٹھانا مشکل ہوتا ہے ایک بار یہ اگر کھڑی ہو گئی تو اس کو بٹھانا مشکل ہوتا ہے اور یہ تو ہم نے یہاں پر بھی دیکھا ہے اور دنیا بھی اچھی طرح جانتی ہے ان کو کوئی پھر بٹھا نہیں سکتا لیکن مسئلہ یہی ہے میں نے سنا تھا اسپین کے ایک چرچ کے اندر ایک مورتی رکھی ہوئی تھی اور ایک یہودی اسے دیکھنے گیا تھا ایک سٹیچو بنایا ہوا اس میں مسلمان سجدہ کر رہا ہوا ہے عیسائی اس کی پیٹھ پر چڑھ کے کھڑا ہے اور اس کے کندھوں پر یہودی بیٹھا ہوا ہے دکھایا اس طرح سے جا رہا تھا مسلمان جھکا ہوا اس کی پیٹھ پر عیسائی کھڑا ہوا اور اس کے کندھوں پر یہودی بیٹھا ہوا لیکن وہ یہودی دیکھ کر تو مست ہو جائے خوش ہو جائے لیکن اس نے چرچ کی انتظامیہ سے جا کر کہا یہ اسٹیچو بدل ڈالو جلدی سے یہ جو مورتی ہے یہ بدل ڈالو اس نے پوچھا آپ کون سی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں کہا میں یہودی ہوں کہا یہ تو آپ اچھا دیکھ رہے ہو
سب سے اونچائی پر آپ ہو. اس یہودی نے کہا تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کو کندھوں پر دکھایا گیا ہے, لیکن اس کا دوسرا ایک میسج یہ ہے, یہ مسلمان اگر سجدے سے اٹھ گیا اس کی پیٹھ پر کھڑا ہوا بھی اور کندھوں پر بیٹھا ہوا بھی زمین پر آ جائے گا. بات سمجھ کے چلو, یہ اگر اٹھ گیا تو کئی لوگوں کی زندگی خطرے میں آ جاتی ہے. ہمارے محلوں میں نشہ زیادہ کیوں ہوتا ہے پتہ؟ سب سے زیادہ ڈرگس ہمارے محلوں میں بکتا ہے. کرنے والے لوگ وہی ہیں, کرانے والے لوگ وہی ہیں. ایسا نہیں کہ سب ہمارے بچے بگڑے ہوئے, ان کو بگاڑنے پر ایک پوری طاقت لگی ہوئی, پوری طاقت. ہم نے 8 مہینے بہت قریب سے دیکھا ہے کون کہاں سے سپلائی کرتا ہے, کس طرح سے محلوں میں پہنچایا جاتا ہے. سب بڑی طاقتیں بھی انوالو ہوتی ہیں, لیکن اس کے پیچھے کا راز کیا ہے اس میں بھی دنیا یہی جانتی ہے کہ یہ محمد عربی کے شعروں کو نشہ میں رکھو. جس دن یہ ہوش میں آئے گا تو کئی لوگ مدہوش ہو جائیں. ان کو ہوش میں آنے نہ دو, ان کو نشہ کا ایڈکٹ بنا کر کے رکھو. یہ چرس گانجا افیون کوکین کے دیوانے بن کر رہے. لیکن میرے عزیزوں, دنیا چاہے جتنی بھی محنت کر لیں, جتنی بھی طاقت لگا لیں, اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے بھروسے چھوڑ دیا ہوتا یہ قوم کب کے ختم ہو جاتی. ہم کو بتانے کے لیے بڑی بڑی طاقتیں ہیں. رب ذوالجلال نے امت محمدیہ کو لاوارث نہیں چھوڑا, ہمیشہ رب ہمارے ساتھ. یہ اور بات ہے کہ ہمارے ساتھ آزمائشیں ہوتی ہیں. اللہ اس دین کی حقانیت کی بنیاد پر قیامت تک اس کی حفاظت کرتا رہے. ورنہ آپ کو میں بتاؤں, ایک بات میں آپ کو بتاؤں, 15-20 سال تک نشہ دے دے کر دنیا نے اس قوم کو سلانے کی کوشش کی. عربوں میں بھی دیکھو, ان کو بھی نشہ دیا گیا ہے. صرف نشہ چرس گانجے کا ہی نہیں ہوتا, انٹرنیٹ کا بھی نشہ ہے, اور اس کے ذریعے سے مال کا بھی نشہ ہوتا ہے, حسن کا بھی نشہ ہوتا ہے, منصب کا بھی نشہ ہوتا ہے. یہ سارے نشوں میں مبتلا کر کے عربوں کو سلایا. اور اس کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر جو ہے وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے, کسی کا آپریشن کرنا ہوتا ہے تو پہلے اسے سن کیا جاتا ہے, بغیر بے ہوشی کا انجیکشن دیے ہوئے سرجری نہیں کرتا ڈاکٹر. اچھا ڈاکٹر صاحب سے ہم نے پوچھا, آپ نے انجیکشن تو دے دیا, بے ہوشی کا انجیکشن دیا ہے, لیکن کب پتا چلتا ہے کہ یہ بے ہوش ہو گیا؟ اسے کینچی مار کے دیکھتے ہیں یا اس کو چونٹی کاٹ کے دیکھتے ہیں, ہاتھ پیر نہیں ہلا رہا ہے تو سمجھتے ہیں کہ بے ہوش ہو گیا, اب کاٹ پیٹ شروع کر سکتے ہیں. یہ آپریشن تھیٹر کا اصول ہے. انجیکشن مارو, پھر تھوڑی دیر چھوڑ دو, اور اس کو ہلا جلا کر کے دیکھو کہ حرکت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اور اگر حرکت کر رہا ہے تو ابھی کاٹ پیٹ نہیں چالو, آپریشن نہیں کیا جائے گا. میرے عزیزوں, یہ دنیا اسی طرح سالوں نشہ میں رکھتی ہے, اور اس کے بعد چیک کر کے دیکھتی ہے کہ ابھی ہوش میں ہے یا نہیں. اور چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی خبیث النفس کو گستاخی رسول پر اتارا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے, وہ اسی لیے کرایا جاتا ہے کہ قوم مسلم امت محمدیہ کو دیکھیں کہ ابھی یہ ہوش میں ہیں کہ مدہوش ہو گئے, ہاتھ پیر ہلا رہے, آوازیں آ رہی یا سو گئے. دنیا دیکھتی ہے. میں اور عالم کی بات تو نہیں کہتا, لیکن مجھے فخر ہے ہندوستانی ہونے پر کہ الحمدللہ یہاں کے بچے, یہاں کے محلے, یہاں کی آبادیاں, انہوں نے نشہ تو بہت کھلایا ہے, لیکن جب کبھی کسی کتے نے بھونکا تو ہر محلہ کھڑا ہو گیا, ہر آبادی کھڑی نظر آئی. اور پھر تم نے دیکھا ہے پورے ہندوستان میں شمال سے لے کر جنوب تک, مشرق سے مغرب تک ایک نعرہ گونجنے لگا, لبیک یا رسول اللہ. یہ اس بات کی علامت تھی کہ نشہ تو بہت دیا, لیکن ہندوستانی مسلمانوں پر تمہارا نشہ کام نہیں کیا. یہ آوارہ تو ہو گئے مگر میرے مصطفیٰ کے غدار نہیں ہوئے, گنہگار تو ہوئے ہیں. عزیزان گرامی وقار, قوم مسلم کو ہر جگہ پہچانا جاتا ہے.
बहरहाल मैं बैठा था आपके पास कुछ और पैगाम लेकर, मगर शादाब पैकर साहब के जो कलाम से उन्होंने हमारी फिक्र खिताब को में मेल दिया, और फिर गुफ्तगू को हमने, जाहिर सी बात है हम नात सुनते हैं तो उछल कूद नहीं करते, हमारा मिजाज ये है कि नात सुनो तो ऐसे तसव्वुर में मदीना आ जाए, हुजूर की बारगाह में बैठने का एहसास हो जाए कि जब शायर ये कह रहा हो कि जब वो बेहिजाब हो गए, जब शायर ये कह रहा हो जब वो बेहिजाब हो गए, दिल की कसक को उन्होंने और ऐसा छेड़ा कि दिल फिर बेकाबू हो जाए। ये मंजर कब होता है पता है? मैंने गमों की रातें देखी हैं, अंधेरियों में अपनी माँ को नहीं पुकार सकते, बाप को नहीं पुकार सकते, हमें यकीन है कि हमारी आवाज़ें दीवार के बाहर तक भी नहीं जा सकती, लेकिन इतना दिल में एहसास था चाहे 70 कोठरियों में बंद हो आवाज़ मदीने तक तो ज़रूर जाए। ये यकीन था पुख्ता, और उस वक्त यही तलब थी जो ये कह रहे थे जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए, जो कांटे थे वो गुलाब बन गए। हम जैसे निकम्मों को किसने ये शोहरत दी? हम जैसे आप नाहंजार लोगों को किसने ये मकान दिया है कि लोग देखने के लिए खड़े होते हैं? मेरे अजीजों, हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, या हमारे पब्लिसिटी के लिए किसी तरह के खर्चे हों, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह हमने कभी शोहरत के लिए पैसे खर्चे नहीं किए और ना ही लोगों को इस्तकबाल के लिए खड़ा किया। हम तो इसके लिए कफील अंबर साहब को एक बार नहीं 10 बार बोल चुका हूं कि मिंबर पर मेरी तारीफ मत करो, स्टेज पर मेरी तारीफ मत करो, ये मिंबर रसूल है, सिर्फ रसूल की तारीफ हो। बादशाह के सामने फिर किसी वजीर की बात नहीं होती। जब बादशाह आजम की बात की जा रही है तो वजीरों की बातें नहीं की जाती। हम बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मैं आपको इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि हमने ये जमा नहीं किया है, हमने पब्लिसिटी नहीं की है। ये जहां पर भी जाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ वो अताए मुस्तफवी है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताएं हमने देखी हैं कि जब हम फकीरी में हो, गुर्बत में हो, और फिर ये पुकारें कि आका नजरे करम हो जाए, तो फिर मामला वही होता आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। जब वो बेहिजाब हो गए खार भी गुलाब हो। ऐ नौजवानों, नशा अगर तुम्हारे मोहल्लों में आया है तो इसी शेर पर मैं गुफ्तगू कर दूं, इसी शेर पर मैं अपनी गुफ्तगू तमाम कर दूं। अगर तुमने चरस, गांजा, अफीम, कोकेन को करीब से देखा हो या हमारा लोगों ने तुम तक ये माल पहुंचाया हो, तो ये वो धतूरा है जिसको इस्तेमाल करने के बाद इंसान अपनी माँ और बेटी और बीवी में फर्क नहीं महसूस कर पाता। वो अपनी बेटी और बीवी में फर्क नहीं कर पाता। जमीन और आसमान उसे पता नहीं, हराम, हलाल, कुफ्र, शिर्क और ईमान में कोई इम्तियाज बाकी नहीं रख पाता। उस धतूरे नशे में क्यों पड़ते हो? नशा करना ही है तो इश्क़ मोहम्मद ही करना है। हाँ, एक तड़प आज यहाँ से ले चलो, एक तलब लेकर के जाओ। आज इस जलसे में आए हो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफिल में आए हो, बहुत मांगा होगा तुमने अल्लाह करीम की बारगाह में, औलाद भी मांगी होगी, तिजारत भी मांगी होगी, और तुमने अपने घर बार के बीमारों की शिफा मांगी होगी। कौन ऐसा मोमिन है जो दुआओं से दूर रहता है, कुछ न कुछ रोज मांगता है? लेकिन क्या ही अच्छा होता वो मांगते जो शहजादा आला हजरत ने मांगा था। क्या मांगा था मुफ्ती आजम ने? यूं मांगा था, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों। ये तलब लेकर के जाओ, ये तड़प यहाँ से लेकर के जाओ कि अल्लाह अगर जिंदगी के चंद अय्याम मेरे बाकी हैं तो इन खीरा निगाहों ने, इन आंखों ने दुनिया की रंगीनियां बहुत देखी हैं, दुनिया की रानाइयों से ये ओट चुकी हैं। मौला अब इन रंगों को खत्म कर और जमाले मुस्तफा अता कर, इन आंखों को दीदारे मुस्तफा की तरफ दे दो। मेरे अजीजों, फिर होता ये है
کہ یہ لذت ایسی زندگی میں تمہارے انقلاب لاتی ہے کہ ایرا غیرہ نتھو کھیرا کسی کو تمہارے آنکھوں میں جچنے کی ہمت بھی نہیں، کسی کی طرف تمہاری نظریں نہیں اٹھے گی۔ دیدار مصطفیٰ کی طلب ہی ایسی ہے کہ تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل، عجب چیز ہے لذت آشنا۔ اور اسی کو فاضل بریلوی نے کہا تھا، امام عشق و محبت کی بارگاہ میں کسی شخص نے گلاب لا کر تحفے میں پیش کیا۔ گلاب، ہمیں بھی گلاب دیے جاتے ہیں، لیکن ایک عاشق صادق کیسا ہوتا ہے؟ گلاب لیا اور کہا یہ تو وہ گلاب ہے صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے، میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا۔ اور پھر گلاب دیکھ کر کے کہنا شروع کر دیا، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، بدن پھول، سقط پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ پھول پر پوری نعت لکھ دی۔ توجہ، آج ہماری بے چینیوں کا علاج کیا ہے؟ ہماری بے قراریاں کہاں سے دور ہوں؟ کون دور کرے گا؟ یہ ہمارے افلاس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ آؤ بارگاہ صدیق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں کے دن اپنے گھر سے باہر نکلے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے۔ این اتفاق اسی وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر آئے، حضرت ابو بکر سے پوچھا، ماں بھی کہا ابا بکر، اے ابو بکر کیا ہوا تمہیں، اس وقت کیوں آئے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کیا کہا، بھوک کی شدت نے مجھے یا رسول اللہ باہر نکال دیا گھر سے۔ توجہ چاہتا ہوں، بھوک کی شدت ایسی ہے یا رسول اللہ، باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر آگے گزرے تھے، حضرت عمر بھی ملے، اسی وقت ان سے بھی رسول اللہ نے پوچھا کہ عمر اس وقت تم کیوں آئے؟ انہوں نے کہا شدت بھوک کی ایسی ہے یا رسول اللہ، ہم باہر آ گئے۔ یہ تو سنیے آپ، یہ حدیث موجود ہے۔ اور پھر میرے آقا انہیں ایک باغیچہ لے گئے، لیکن یہ دونوں صحابہ بھوک لگی ہے تو گھر سے باہر کیوں نکلے؟ حضرت ابو بکر سے پوچھو، حضرت عمر سے پوچھو۔ وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ جب بھوک زیادہ لگتی اور گھر میں کچھ نہیں ہوتا، ہم جمال مصطفیٰ دیکھ کر بھوک مٹا لیتے، حضور کے چہرے کو دیکھتے ساری بھوک ختم ہو جاتی۔ ہماری افلاس، ہماری غربت کا علاج وہی تڑپ ہے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں۔ میرے عزیز و جانا، تو یہ طلب لے کر کے جانا کہ آقا آپ کا دیدار ہو جائے، یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدار آپ کے دربار میں میری حاضری ہو جائے اور آپ کے چہرے جمال جہاں آرا کی زیارت ہو جائے۔ یہ ہر مومن کی طلب اور تڑپ ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ منظر کیسا تھا جس کو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، شعر کا مزداق سنیے، جب وہ بے حجاب ہو گئے، جب وہ بے حجاب ہو گئے، آخری وقت تھا ظاہری زندگی کا میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں اس وقت نہیں آیا کرتے تھے جب علالت بہت بڑھ گئی، بیماری بہت بڑھ گئی۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی دن تک مسجد نبوی تشریف نہیں لائے، اور اس زمانے میں حضرت ابو بکر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو بکر صدیق ایک وقت نماز پڑھا رہے تھے، مغرب کی اذان ہو چکی ہے، سارے صحابہ صفیں باندھ چکے، 3 دن سے زیادہ ہو چکا تھا، صحابہ نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، اور ان صحابہ کا حال یہ تھا، پھر قراری، پھر چھینی اتنی کہ جب تک حضور کو دیکھتے نہیں تھے وہ گھر جاتے نہیں تھے۔ ان کے حال تو ایسے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کئی صحابہ ایسے تھے کہ وہ پلک بھی نہیں جھپکتے تھے جب حضور کو دیکھتے رہتے۔ اور حضور نے ایک صحابی سے پوچھا بھی کیوں اتنا غور سے دیکھتے ہو؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کے علاوہ دنیا میں دیکھنے کی ہے ہی کیا تھا۔ ایک صحابی ہے، یہ بھی بخاری شریف میں،
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جانتے ہو صحابی نے کیا دعا کی؟ اے اللہ میری آنکھوں کو نابینا کر دے. کوئی دعا ایسے مانگتا ہے؟ کوئی دعا ایسے مانگتا ہے؟ انہوں نے دعا کی اور دعا قبول بھی ہو گئی, وہ نابینا ہو گئے, اندھے ہو گئے. صحابہ نے آ کر کے ان سے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ تو صحابی کہتے ہیں حضور کے بعد تیری آنکھیں کس چیز کو دیکھیں گی؟ کوئی دنیا میں ایسی چیز ہے جو دیکھنے کے قابل؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. صحابہ نے جب دیکھا تھا میرے آقا کو تو یہی پکار کر کہا تھا. حسان بن ثابت مشہور شاعر رسول ہیں, کہتے ہیں آپ سے زیادہ حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. اگر حسان بن ثابت کو کوئی یہ کہتا, ہو سکتا ہے آپ نے نہیں دیکھا, آپ تو مکہ میں رہتے ہیں, کہیں اور ہوں گے, آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھا. پہلے مصرے میں انہوں نے اتنا ہی کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ, آپ سے زیادہ حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. سوال کوئی یہ کر سکتا کہ تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا, کہیں اور ہوگا. دوسرے مصرے میں جواب دے دیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حقیقت تو یہ ہے آپ سے زیادہ حسن والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. صحابہ کا عقیدہ تھا وہ حسن جب وہ بے حجاب ہو گئے. اسی پر تو صحابہ کی زندگی تھی, صحابہ کی زندگی تھی. آپ کو میں بتاؤں, ہم کوئی تیاریاں کر کے تقریر کرنے آتے نہیں ہیں, وقت ہی نہیں رہ گیا, وقت ہی نہیں رہ گیا. بس بارگاہ مصطفیٰ سے جو بلوا لیا جائے وہی اصول ہے ہمارے. بات توجہ, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چل رہے ہیں. صحابہ صفیں لگائے کھڑے ہیں, مغرب کی اذان ہو چکی ہے, صدیق اکبر نماز کے لیے. ہر نماز کے وقت صحابہ حضور کی حجرے کی طرف دیکھتے تھے, اب کھلے گا تب کھلے گا. 3 دن ہو گئے حضور کا حجرہ کھلتا نہیں تھا. یہ آخری ایام میں میرے آقا کی زندگی کے, ظاہری زندگی کی, اور وہ مغرب کی نماز ایسی کہ صحابہ صفیں باندھ کر نماز کے لیے رکعت باندھ رہے تھے. اسی اسنا میں حضور کا حجرہ کھل گیا. نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حجرہ کھلا, پردہ ہٹا, حضور اپنا چہرہ مبارکہ باہر نکال کر صحابہ کی صفیں دیکھنے لگے. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف. سب صحابہ قبلے کی طرف. آپ بھی جائیں نا مسجد نبوی, حضور کا محراب اس طرف ہے تو حضور کی جالیاں, جو حضور کا حجرہ تھا آپ کے بائیں نظر آئے. قبلہ سامنے ہے, حجرہ بائیں ہے. بخاری کی حدیث ہے سارے صحابہ حضور کے حجرے کی طرف دیکھ رہے تھے حالت نماز میں. اور پھر صحابہ یہ کہتے ہیں وَحَمَمْنَا أَن نَفْتَتِن, ہمیں یہ گمان ہو گیا کہ ہم سب جو ہے اچھل کود کرنے والے, رقص کرنے والے, وقت کرنے والے. اور اس کے بعد وہ صحابہ کہتے ہیں حضور کو ہم دیکھ رہے تھے کأن وجہہ ورقۃ مصحف, ایسا لگ رہا تھا میرے آقا کا چہرہ جیسے قرآن کا صفحہ, قرآن کا صفحہ ہو. اور صحابہ دیکھتے رہ گئے. آج تک کسی ملا نے یہ نہیں کہا کہ وہ صحابہ کا قبلہ بدل گیا تھا تو نماز ٹوٹ گئی. چہرہ پورا کا پورا بدلا تھا, قبلے سے بدل کر کے میرے آقا کے حجرے کی طرف دیکھ رہے تھے صحابہ. کسی نے نہیں کہا, بخاری کو نہیں کہا, مسلم کو نہیں کہا کہ ایسی حدیث لائے ہو کہ صحابہ پورے کے پورے بدل گئے تھے. ہاں بریلی والے نے اس کا جواب دیا, بریلی والے نے جواب دیا ہے. وہ جواب اتنا شاندار دیا ہے وہ عقیدہ بن گیا. اور اسی لیے میں کہتا ہوں بریلی والے کا عقیدہ خود کا نہیں ہے, وہ صحابہ کا عقیدہ, وہ صحابہ سے لیا ہوا ہے. بریلی والا کیا کہتا ہے, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ کو دیکھ چکے, کعبہ دیکھو. یا رسول اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف حالت نماز میں صحابہ دیکھ رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فرمائے اہل سنت, مسلک اعلی حضرت پیر طریقت حضرت علامہ غلام رحمانی صاحب اللہ. آپ کی توجہ ہے, ہم حسن مصطفیٰ پہ بات کریں.
اور اسی لیے کتاب شفا شریف میں یہ فرمایا گیا کہ جب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا، سالوں تک غلہ نہیں آیا اور انہوں نے پہلے جمع کر لیا تھا، اور وہ غلہ جب تقسیم کرتے تھے ایک بار ایسا ہو گیا کہ غلہ ختم ہونے کو آ گیا، ابھی 3 مہینے باقی تھے فصل آنے، انہوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ اب اس پوری رعایا کو غلہ کیسے تقسیم کیا جائے؟ رب نے حکم فرمایا پوری رعایا کے درمیان جا کر اپنا چہرہ کھول لو، اور یوسف علیہ السلام مجمع میں آ کر اپنا چہرہ کھولتے، ان کا حسن دیکھ کر لوگوں کی بھوک مل جاتی۔ یہ حسن یوسف کی بات ہے، یہ حسن یوسف کی بات ہے، اور اس کے بعد آؤ جمال مصطفیٰ کی بات۔ یہاں پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھوک نہیں مٹتی، صرف بھوک نہیں مٹتی، صحابہ تو کہتے ہیں ہماری زندگی آپ کے لیے، ہماری اولاد آپ کے لیے، ہمارے ماں باپ آپ کے لیے، بلکہ قربان ہونے کو ہر سب تیار نظر آتا ہے۔ بھوک مٹانا اپنی زندگی کی ضروریات، لیکن جان دینا یہ اور معاملہ، اس دیکھ کر جان دینے کی بات ہوتی۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں امام اعظم ابو حنیفہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ سنا ہے ایک کافر کی موت، بدبخت کی موت جب آتی ہے تو اس کی روح نکالنے کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ایک مومن صالح عاشق مصطفیٰ کی روح نکالی جاتی ہے تو سکون کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے۔ کیا اس کی کوئی اصل ہے آپ کے پاس؟ امام اعظم نے کہا کہ جاؤ سورہ یوسف پڑھو، سمجھ میں آ جائے۔ اور سورہ یوسف پورا پڑھ کے آئے، اس میں موت کا کوئی ذکر نہیں۔ وہ آیا اور کہنے لگا یہ اس میں تو کہیں ایسا ہے نہیں کہ بدبخت کی روح الگ نکالی جائے گی اور مومن صالح کی روح الگ نکالی جائے گی۔ کہا پھر پڑھ کر کیا؟ پھر پڑھ کر کیا ہے؟ کہیں ذکر نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا پھر پڑھا کیا؟ اس نے کہا یوسف و زلیخا کا واقعہ پڑھا، پورا یوسف و زلیخا کا واقعہ پڑھا۔ کہا کیا واقعہ پڑھا؟ کہا یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے اور زلیخا ان پر فدا ہو گئی تھی، عورتیں جب تانا دینے لگی شہر کی، زلیخا نے ایک دعوت کی اور اس میں عورتوں کو بلایا اور سب کے ہاتھوں میں ایک تیز چاقو دیا اور لیمو دیا، اور پھر یوسف کو بلایا اور سب عورتوں سے کہا لیمو کاٹ دو۔ عورتوں کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا، 4 انگلیاں کٹ گئی۔ یہ واقعہ قرآن میں ہے۔ فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا وقلنا حاشا لله۔ یہ عورتوں کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، سنا ہے آپ نے یوسف و زلیخا کا واقعہ؟ امام اعظم نے کہا اچھا یہ تو پڑھ لیا تم نے۔ اور عورت ایسی ذات ہے، کاٹنا تو دور کی بات، اگر اس کو چوٹی بھی لگ جائے تو اچھل کود کرتی ہے۔ ارے وہ کاکروچ سے لڑنے والی، وہ چھپکلی سے بھاگنے والی، آدھا ہاتھ کاٹ لے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عورت آدھا ہاتھ کاٹ لے یہ ہوگا نہیں۔ تو اس نے کہا بات دراصل یہ ہے وہ کاٹی نہیں ہے، کٹ گئی ہے۔ کاٹ تو نہیں سکتی، کٹ گئی، کیسے کٹی؟ کہا حسن یوسف میں ایسی مشغول تھی کہ کٹ گئی پتہ نہیں چلا۔ امام اعظم نے کہا بس یہی بتانا چاہتا ہوں، یوسف کا حسن دیکھ کر کے عورتوں کی انگلیاں کٹ جائے پتہ نہیں چلتا۔ تم نے سوال کیا عاشق مصطفیٰ کی روح نکلنے میں درد نہیں ہوتا؟ بات یہی ہے، روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو روح نکالنے والا فرشتہ بعد میں آتا ہے، تاجدار مدینہ پہلے آتا ہے، اس کے سرانے میرے آقا تشریف لاتے ہیں۔ ادھر وہ مصطفیٰ کے جمال کو دیکھ رہا ہے، ادھر ملک الموت روح نکال رہا ہے۔ ارے وہاں حسن یوسف پہ کٹنے والی انگلیوں کا درد نہیں تھا، یہاں حسن مصطفیٰ پہ نکلنے والی روح کا کوئی درد نہیں ہوتا۔ جب وہ بے حجاب ہو گئے، بس زندگی میں ایک بار ہو جائے، زندگی میں ایک بار ہو جائے، اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا۔ انہوں نے جو شعر کا تھوڑا سا ٹکڑا کہا ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی یہی تمنا کیا ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں۔ یہ اعلیٰ حضرت کے اس شعر کی ترجمانی ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے،
اور زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں. عزیزہ نگرامی وقار، ہماری بھی یہ تمنا ہو بارگاہ مصطفیٰ میں تو یہ پڑھتا ہی ہوں روزہ کہ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر سجاتے سجاتے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا. یہ تمنا لے کر کے جاؤ. وہ صحابہ کی زندگیاں میں تھوڑی سی مثال میں بتا دوں. وہ دیکھتے تو کیا دیکھتے تھے، ان کی طلب کیا تھی. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کھڑے ہو کر کے کہا تمہاری دنیا میں سے اگر کوئی چیزیں مجھے پسند ہے تو اتنی ہیں. حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے میرے پاس 3 چیزیں پسند ہیں. پوچھا کیا ہے وہ 3 چیزیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. النساء والطیب، عورتیں اور خوشبو مجھے پسند ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی چیزوں میں یہ 3 بیان فرمائی. ابو بکر صدیق وہاں کھڑے تھے، ان سے پوچھا گیا اس دنیا میں تمہیں بھی کوئی چیز پسند ہے؟ انہوں نے کہا 3 چیزیں پسند ہیں. توجہ 3 چیزیں. ابو بکر صدیق کہتے ہیں پہلی چیز النظر الی وجہ رسول اللہ، پہلی چیز رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا. اور پھر پوچھا دوسرا کیا ہے؟ وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، دوسری چیز مجھے پسند ہے تو میرا مال صرف حضور کے لیے خرچہ ہو، صرف حضور کے لیے خرچہ ہو. پوچھا گیا تیسری کیا پسند ہے؟ وَأَنْ يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ، مجھے تیسری چیز پسند یہ ہے کہ میری بیٹی حضور کی زوجیت میں رہے. کل ملا کر کے ان کا اثاثہ حضور کی ذات ہے. اس کو اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش کہ دی ہماست گر باؤن رسیدی تمام بول حبیب، اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے. اگر وہاں تک نہیں پہنچا تو زندگی ابو لہب کی طرح. یہ صدیق اکبر کی ذات نے بتایا. ان سے پوچھا گیا دنیا میں 3 چیزیں کیا پسند ہے؟ وہ کہہ تو سکتے میرا بیٹا مجھے بڑا پسند ہے. اور کوئی چیز دنیاوی اعتبار سے گھڑ سواری پسند ہے، تیراکی پسند ہے، تیر اندازی پسند ہے. ارے 3 ہی چیزیں پسند ہے اور تینوں کا مطمع نظر حضور کی ذات ہے. کہتے ہیں پہلی چیز رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا، دوسری چیز میرا مال پورا کا پورا حضور کے لیے خرچہ ہو، تیسری چیز میری بیٹی رسول اللہ کے نکاح. زندگی کا کل اثاثہ حضور کی ذات ہے. اور اس کو اقبال کی زبان میں سنو تو کہتا ہے آبروئے ماں زنام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو حضور کے نام سے ہے. اگر وہ نام سلامت نہ رہا تو پھر ہماری زندگیاں سلامت نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار، طلب ایسی لے کر کے جاؤ کہ زندگی کے چند ایام جو باقی ہیں ہماری آنکھوں میں جب تک نور باقی ہے، مولا کریم ان بے نور آنکھوں کو یہ جو آج مرجھائی ہوئی ہیں دنیا کی رنگینیاں اور رعنائیاں دیکھ کر کے تھک چکی ہیں، کوئی رات ایسی آ جائے کہ میرے آقا کرم کرتے جب وہ بے حجاب خار بھی گلاب، وہ زندگی آئے گی کہ دیکھنا کانٹے ہوں گے تو گلاب بن جاؤ، گھر مہکنے لگ جائے گا. اور اس کے لیے کچھ کوششیں ہیں. کیا کوششیں؟ توجہ. بہت وظیفے کرنے والا حضور کے دیدار کرتا ہے، ایسا ہے کہیں لکھا ہوا؟ بہت زیادہ نعرے لگانے والا حضور کی دیدار کر لیتا ہے، ایسا ہے کہیں پر؟ ایسا نہیں ہے. بہت نمازیں پڑھنے والا، بہت روزے رکھنے والا، بہت زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، یہ ایسا کہیں سسٹم نہیں ہے. حضور کو دیکھنے کے لیے کوئی ایسا معیار نہیں بتایا گیا. معیار تو صرف یہ ہے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار ہو، وہ جس کو چاہیں نوازیں. لیکن ایک نکتہ بزرگوں نے فرمایا جب کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو میرے آقا تشریف لاتے ہیں. جب کوئی غموں سے تو چار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، میرے آقا آ جاتے ہیں. ایک ابو حفص سمرقندی کی بات میں کہتا ہوں، دل تھام کر کے سنو. مکہ مکرمہ میں ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کا اکلوتا بیٹا تھا. باپ کا انتقال ہوا، بیٹا موجود ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ جس باپ کا انتقال ہوا ہے مرنے کے فوراً بعد اس کا چہرہ گدھے کی شکل کا تھا.
जानवर की शक्ल का दिख रहा था, तो उसने जल्दी से चादर ढांक दी और छुपा दिया। घर वालों से भी कहा किसी को बोलो मत। किसी के बाप की शक्ल बिगड़ गई हो मौत के बाद तो कैसे दिखाए लोगों। दरवाजे बंद कर दिया, रोने लगा। बाद में चल करके उसने ये सोचा कि घर के अंदर ही गड़ा खोद करके बाप को दफन करूं। क्या कर सकता हूं, लोगों को कैसे बुलाऊं, जनाजा उठाने के लिए लोग आएंगे, चेहरा देख कर क्या करेंगे। दरवाजे के कुआर सब बंद थे, रोता गमगीन बैठा था। अचानक उसके एक दरवाजे से एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, चेहरे पर चादर, और आते ही मैयत के पास गए, उसका चेहरा हटाया, उसके चेहरे से चादर हटाई, हाथ रखा, फिर चादर उड़ा दी और इस नौजवान के पास आकर पूछने लगे, वो बुजुर्ग किस लिए रो रहा है, क्यों परेशान। वो खड़ा हुआ और कहा आप कैसे आ गए मेरे घर में, मैंने सारे दरवाजे बंद किए थे और अगर आप आ ही गए हैं, देख ही लिए हैं, तो कुछ कह रहे हो। मेरे बाप का चेहरा बिगड़ा हुआ, मौत के बाद जानवर की शक्ल बन गई, दिखाऊं तो लोगों को कैसे चेहरा दिखाऊं। आने वाले शख्स बुजुर्ग ने कहा कुछ भी तो नहीं हुआ तेरे बाप के चेहरे को, जा देख तो सही। वो गया, जा करके देखता है, अपने बाप के चेहरे से चादर हटाया तो चांद की तरह चमका, हुस्न जमाल के साथ चमक रहा था। उसने खुशी के मारे झूमते हुए उस बुजुर्ग के पीछे लपक गया जो दरवाजे तक पहुंच चुके थे, दामन पकड़ लिया और कहा आने वाले मोहसिन बता तो सही, तो अल्लाह का फरिश्ता है, मक्का का रहने वाला कौन है। ये हुजूर के इंतकाल के 400 साल बाद की बात कर रहा हूं, 400 साल बाद की बात कर रहा हूं। आने वाले शख्स ने पलट करके कहा अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। हाथ पैर कांपने लगे, कहा आका आप कैसे मेरे घर। हुजूर फरमाने लगे बात दर हकीकत यह है कि तेरा बाप कुछ ऐसे गुनाह में मुब्तला हो गया था जो अल्लाह के गज़ब को उठा दिया। अल्लाह का गज़ब जोश में और रब तबारक व तआला का गज़ब इस पर हुआ, इसका चेहरा बदल दिया गया। लेकिन एक बात है, तेरे बाप का ऐब मैं तुझे नहीं बताऊंगा, वो कौन सा गुनाह था। हुजूर से उसने पूछा बेटे ने, हुजूर फरमाते हैं बाप के ऐब हम बेटों को नहीं बताते। हाय, यहाँ दुनिया एक का ऐब पकड़ ले तो पूरे मोहल्ले में चर्चा है। मेरे आका की जात है, बेटे से कहते बाप का ऐब मालूम है मुझे, लेकिन हम तुझे नहीं बताएंगे। लेकिन मैं क्यों आया ये बताता हूं, मैं क्यों आया ये तो बताता हूं। तेरे बाप की बुराई तो थी जिससे रब नाराज था, लेकिन एक अच्छा काम था तेरे बाप का, ये बिस्तर पर रात को उस वक्त तक नहीं सोता था जब तक 100 बार मुझ पर दुरूद नहीं पड़ा। इसका दुरूद जो फरिश्ता मुझ तक पहुंचाता था वो आज आया मेरे पास, कहने लगा गजब हो गया आका, जिसका दुरूद रोजाना आपके दरबार में लाया करता था वो मर गया, मगर रब नाराज है और उसके चेहरे को बदल दिया गया है। आका आप पर दुरूद पढ़ने वाले का चेहरा सलामत नहीं रहा तो दुनिया क्या ताना देगी। हुजूर कहते हैं मैं आया और हकीकत में तेरे बाप का चेहरा बदला हुआ था। मैंने तेरे बाप के चेहरे पर हाथ रखकर अल्लाह से इतनी अर्ज की कि मौला इस चेहरे को तो ना बदल, इस चेहरे को तो ना बदल। रब ताला ने फरमाया महबूब हाथ उठाओ, इस वक्त मौजूद लोगों में सबसे ज्यादा हुस्न उसको दिया जाएगा। हाथ जो लगा जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए, जब वो बेहिजाब हो गए, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए। जिनके चेहरे बदल गए थे, जिनके चेहरे बदल गए थे मरने के बाद, मुस्तफा क्या आ गए वो हुस्न वाले हो गए। इसीलिए मेरे अजीजों मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, छोड़ो अहले गहरे नट्ठू खेने की बातें, इसको उसको देखने की तड़प में क्यों रहते हो। और उलमा के लिए भी ये मिंबर थोड़ी देर के लिए मिला होता है, इसकी बजाय उसकी बजाय तुम कब तक ये करते रहोगे। बात करो उस मुस्तफा की जिसकी बात करके 7 साल हो जाने के बाद भी बरेली का आशिक अभी मुर्दा नहीं कहलाता। जिस मजमे में जाओ आला हजरत जिंदा नजर आता है। वजह क्या है, वजह क्या है, वो आला हजरत ने अपने बाप दादों के कसीदे नहीं पढ़े थे। आला हजरत पठान कबीले की तारीफ में नहीं गुनगुनाए।
جب بات آئی تو یوں کہتے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ کسی نے اگر تعریف کے لیے کہا تو وہ اعلیٰ حضرت نے کسی سیٹھ کی، کسی بڑے پیر کی یا کسی لوگوں کی تعریف میں زبان نہیں کھولا۔ دنیا داروں کی بات کر رہا ہوں، دنیا داروں کی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے تھے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں ہے، اسی حسن کی بات کر رہا ہوں میں۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یعنی ایک ہلکا نقص لگانے کا گمان بھی نہیں کر سکتے، وہ کمال کا حسن ہے۔ اور یہی پھول خار سے دور ہے۔ دنیا کے سارے پھولوں میں کانٹے ہوتے ہیں، ایک مدینے کا پھول ہے جس میں کوئی کانٹا نہیں۔ جہاں بھی شمع روشن ہوگی دھواں تو آئے گا ہی، جہاں چراغ روشن ہوگا آس پاس دھواں ہوگا، مگر بریلی والا امام کہتا ہے یہی وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ دھواں تکلیف دیتا ہے اور شمع روشنی دیتی ہے، لیکن ہر شمع کے ساتھ دھواں ہوتا ہے، صرف مدینے کی شمع ہے جس میں دھواں نہیں، روشنی ہی روشنی ہے۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچھے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسموں میں جانے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان کو جہاں کی بات، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا تمہارے جہاں نہیں۔ اور ایک بات، آج یہاں پر کھڑے ہو کر کے آپ کبیر صاحب سے سن رہے تھے، کسی کا نام مت لو، کسی کتے کا نام ہمارے ممبر سے نہیں لیا جاتا، گستاخ رسول اس کا نام بھی نہیں لیتا میں۔ لیکن ایک بات میں بتاؤں، کتنی دن کیا گستاخ، کتنے دن تیری حیات، ایسے کیڑے ہر زمانے میں آ کے فنا ہو گئے، لیکن حسان بن ثابت اب بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، شرف الدین بوسیری آج بھی قصیدے کے ساتھ زندہ ہے۔ ان کتوں کے نغمے سناؤ ذرا جو حضور پہ بھونکتے تھے۔ ابو لہب کے کلمے کیا تھے، ابو جہل کے جملے کیا تھے، عتبہ شیبہ کے جملے کیا تھے۔ ان گستاخوں کا زمانے میں تھوڑا بہت چرچا ہوا ہوگا، لیکن کلمے کسی کو یاد نہیں، کیا گالیاں دیتے تھے کسی نے محفوظ نہیں کیا۔ آج بھی جو بولا گیا وہ محفوظ نہیں رہے گا۔ کل کی ہماری نسل کو پوچھو کیا کوئی دلی سے کتا بھونکتا تھا، وہ کہیں گے ہوگا کوئی ہمارے زمانے میں، کیا کلمے تھے وہ بھی نہیں معلوم۔ بچے بھی یہ کہیں گے فنا ہو جائیں گے، لیکن رہے گا یوں ہی ان کا چرچا۔ اور کون زندہ رہتا ہے، کون زندہ رہتا ہے؟ جو جمال مصطفیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، جو ڈوب گیا وہ زندہ ہے۔ آج میں بتاؤں آپ کو، سعدی شیرازی اور حافظ شیرازی، سعد اور شرف الدین بوسیری، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کلام کے ساتھ زندہ ہے۔ ارے پڑھو آج تو آج بھی وجد آتا ہے، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، نبینا الآمر الناہی فلا احد ابر فی قول لا منہ ولا نعم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم، دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غیر منفصم، یا اکرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كاللمم، لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم، يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم، والطف بعبدك في الدارين إن له، والطف بعبدك في الدارين إن له، أو ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عاشر الكرم،
والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. یہ کس نے کہا تھا پتہ ہے؟ شرف الدین بوسیری لقوہ مار چکا تھا، فالج ہو چکا تھا، جسم ہلتا نہیں تھا اور ڈاکٹر لا علاج کرا چکے تھے اور بستر پر سوتے تو چمڑی لگ جاتی تھی. برسوں ہو گئے کوئی علاج نہیں تھا. 170 اشعار اس میں تو میں نے تھوڑے سے پڑھے. الحمدللہ اس فقیر کا وظیفہ ہے اور اسی لیے بھی کہ میرے مرشد حضور تاج الشریعہ نے فرمایا تھا، اس کی اجازت دیتے ہوئے مجھے کہا تھا حج کے سفر میں اس کو بابو پڑھا کرو، اس کے رسول پڑھا کرے گا. وظیفہ ہے اور بلکہ کتنے اولیاء کو اس سے ولایت ملی. سنیے یہ تو میں نے چند اشعار پڑھے لیکن شرف الدین بوسیری 170 اشعار لکھے تھے. اور ہوا کیا تھا؟ درد کا مارا، دنیا کا بے سہارا، اور جب بیماری کا مارا پکارتا ہے تو وہ آ ہی جاتا. آئے خواب میں کہا بوسیری وہ سناؤ جو تم نے لکھا تھا. کون آئے؟ جانے جانا آ گئے، مصطفیٰ کریم آ گئے. ارے دیکھ کر کے بیماریاں ختم ہو جائیں پھر ہاتھ رکھ دے تو کیا ہو جائے؟ دیکھ کر کے ہی بیماریاں ختم ہو جائیں ہاتھ رکھ دے تو پھر کیا ہو جائے؟ شرف الدین بوسیری نے کہا آقا سارے طبیبوں نے لا علاج کہہ دیا، کیا کروں؟ حضور نے ہاتھ پھیرا اور کہا کچھ نہیں، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ. چادر بھی دے دی. بردہ اسی لیے کہا جاتا ہے اس کو عربی میں بردہ چادر کو کہتے ہیں. ارے خواب کی بات خواب کی ہوتی ہے لیکن میرے مصطفیٰ جب خواب میں آتے ہیں نا تو خواب نہیں حقیقت ہوتی. اٹھے تو گھر مہک رہا تھا خوشبو اور گود میں وہ چادر بھی پڑی ہوئی تھی جو خواب میں میرے آقا نے دی تھی. کھڑے ہونے کی کوشش کیے تو ہاتھ بھی سلامت، پیر بھی سلامت، نہ لقوہ نہ فالج کچھ نہیں. ایک رات میرے آقا آ گئے، بستر پر پڑا ہوا برسوں کا مریض اٹھ گیا. اسی کو کہا جب وہ بے حجاب ہو گئے خارجی گلاب ہو گئے. جب وہ بے حجاب ہوئے، جب اور جس کے پاس وہ بے حجاب ہوئے، ابو بکر کو صدیق بنایا، عمر کو فاروق بنایا. جب وہ بے حجاب ہوئے تو عثمان کو ذوالنورین بنایا اور جب وہ بے حجاب ہوئے تو علی کو شیر خدا بنایا. جب وہ بے حجاب ہوئے گرتوں کو اٹھایا ہے، ایک اپنے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح کر دیا. اور پھر گستاخوں کی زندگیاں لمبی نہیں ہوتی، گستاخوں کی زندگیاں لمبی نہیں ہوتی. اور جو حضور کی شان میں بھونکتا ہے ایک لکھ کے بات رکھ لو، زندگی بھر وہ چھپ چھپ کے گھومتا ہے. یہیں پہ نہیں، پہلے سے ریکارڈ یہی ہے، پہلے سے ریکارڈ یہی ہے. وجہ یہ ہے کہ بھونکنے والے کتے کو یہ پتا ہوتا ہے باہر شیر ٹہل رہا ہے. بھونک تو لیا اندر بیٹھ کر. میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، 8 سال کا ہمارا بچہ بھی شیر ہوتا ہے. اسی لیے آپ کو پتا ہے اس پاکھنڈی کے ہاں 8 سال کا بچہ اندر گیا تھا تو پیپر میں آ گیا. مسلمان بچہ رہے وہ پانی لینے کے لیے گیا تھا، پانی لینے کے لیے گیا تھا، پیپر میں آ گیا. سب کو بلا لیا کہ یہ مسلمان بچہ اندر کیسے آ گیا. میں تعجب میں تھا، 8 سال کا بچہ آیا تو کیا ہوا، پانی لینے گیا. لیکن بعد میں پتا چلا یہ 8 سال کا تو ہے لیکن نام میرے مصطفیٰ سے جڑا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے تھے نا، شیر کو بھی خطرے میں لاتا نہیں کتا تھے. اس دربار سے وابستگی تمہاری بھی ہے میرے عزیز. آپ کیا سمجھتے ہو ہم ٹوٹے بکھرے ہوئے؟ آپ کیا سمجھتے ہو میڈیا بھونک بھونک کر کے تمہیں بتاتا ہے یہ بالکل بچھڑی ہوئی قوم، رپورٹیں بتاتی ہیں آوارہ قوم. دیکھنے میں بھی یہی لگتا ہے ٹوٹی بکھری ہوئی قوم ہے. ارے اتنی ٹوٹی بکھری ہوئی ہوتی تو تمہاری نظروں میں 24 گھنٹے کیوں چل رہی؟ سارے مدعے ہم پر کیوں؟ ارے تم الیکشن جیتتے ہو ہمارے نام پہ. آج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، جتنے پولیٹیشن یا کوئی بھی تھکا چھپا ہوگا کوئی جانتا نہیں اور ویلن بننا چاہتا ہے تو ہمارا نام لے کر گالیاں دیتا مشہور ہوتا ہے. تمہیں فیم کے لیے بھی ہم چاہیے،
मीडिया वाले तुम्हारी दुकान के लिए भी हम चाहिए। ये तुम बिखरे हुए हो कौन कहता है? बात यह है कि तुम्हें नर्वस बना दिया गया, तुम्हें नाउम्मीद कर दिया गया। दुनिया को पता है ये सोए हैं, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा। सुना है कुछ सियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इसलिए दुनिया ये जानती है कि ये बेदार हो गए। तो मसला है, मैं आज से कहता हूं टूटे बिखरे जिस तरह की भी रिपोर्टें तुम्हारे पास दी जाए, मायूस ना हो। अल्लाह ने तुम्हारे पास आज भी इश्क रसूल की दौलत दे रखी है। ये दौलत वो है जो कायनात की सबसे बड़ी दौलत। और इसीलिए मैं कहता हूं आ जाओ सारी जगहों से समेट करके। आज इंटरनेट तुम्हारी आंखों को खरीदना चाहता है, तुम्हारे अखलाक का कत्ल करना चाहता है। और यहाँ लड़कियां तुम्हारे सामने नंगी नचा करके तुम्हारे ईमान का सौदा कराना चाहता है। ऐ अजीजों, इन चीजों के लिए तुम्हारी आंखें नहीं है, इन चीजों के लिए तुम्हारी आंखें नहीं। खालिद बिन वलीद एक लश्कर लेकर के किले के फतह करने के लिए गए थे और ईसाई मुकाबला करने को तैयार नहीं थे। मुहासरा कई दिन तक चला। बाद में ईसाई पादरी ने चाल क्या चली थी, आकर के खालिद बिन वलीद से कहा हम लड़ेंगे नहीं, आप अपनी फौज को लेकर 3 दिन के बाद बाजार से गुजरते हुए हमारे किले तक आ जाइए, सही सलामत आ गए तो चाबियां आपके हवाले। खालिद बिन वलीद ने शर्त मंजूर कर ली, मगर उन खबीसों ने चाल ये रची थी 3 दिन के अंदर सारे मुल्क से हसीन तरीन लड़कियों को आधे कपड़ों में लाकर बाजार में खड़ा कर दिया, दौलत के अंबार बिछा दिए। क्योंकि उन ईसाइयों को मालूम था खालिद बिन वलीद के साथ जितनी फौज आई है ये सब जवान लोग हैं। भड़कता हुआ नफ्स नौजवानों के साथ होता है और नौजवान जल्दी बिकता है तो औरत पर या दौलत पर। और ईसाइयों ने ये रच दिया था। 3 दिन के बाद खालिद बिन वलीद जैसी बाजार में कदम रखे, शर्त के मुताबिक नजर पड़ी और यहाँ लड़कियों पर खड़े हो गए और पलट करके गुलामान मुस्तफा को जो उन्होंने तकरीर की थी, अल्लाह अल्लाह, ये कहा था ऐ गुलामान मोहम्मद आज तुम्हारे इम्तिहान का दिन, अगर कदम डगमगाए तो कयामत तक फटकार बरसे और सलामत रहे तो अल्लाह के यहाँ महबूब कहलाए जाओगे। उन्होंने पूछा मैं करना क्या है? कहा वही करो जो मेरे मुस्तफा करते थे। आप क्या करना है? मेरे आका जब बाजार में चलते थे तो अपनी नजरें नीचे रखते थे, बस इस पर अमल करो और निकल जाओ। एक जुमला था खालिद बिन वलीद का, वो फौज पूरी निकल कर चली गई, लड़कियां अपनी तरफ बुलाती रही। मैं वो सोच करके हैरत ज़दा हूं, इश्क़े मोहम्मदी में डूबा हुआ नौजवान किसी आवारा हसीना के पीछे कैसे जा सकता है? औरतें उनको फरेफ्ता करने लगी, उभारने लगी। लेकिन तारीख में लिखा है वो नौजवान उस बाजार से ऐसे गुजर रहे थे कि अगर उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाए तो न गिरता। इस तरह से गुजरते गए फौज की हरकतों के साथ। ईसाई तो वहां खुशियां मना रहे थे, सब इसमें लहू लहू में मसरूफ हो चुके हों, औरतों में दौलत में मसरूफ हो चुके हों। लेकिन सही सलामत खालिद बिन वलीद जब किले के पास आ गए तो हैरत में थे, चाबियां दी और ईसाई पादरी ने पूछा खालिद बिन वलीद से कि बताओ खालिद ये कौन सी फौज जमा की, ये लश्कर कौन सा है, इनके दिलों में नफ्स है या नहीं, ख्वाहिशात है या नहीं? हमने हर तरह का हुस्न लाकर रख दिया था, तुम्हारा कोई नौजवान देखने को तैयार नहीं। खालिद बिन वलीद ने तारीखी जुमला कहा था, वही है तो हमारा मौजूए सुखन है। कहा था नादानो, तुम उन आंखों को खरीदने की कोशिश करते हो जिन आंखों में पहले से जमाले मुस्तफा बसा है। जो हुस्न मुस्तफा को देखी हुई आंखें हैं वो दुनिया को क्या नजर से देखेगी? जब वो बेहिजाब हो गए खार भी गुलाब हो गए। बात समझ के चलो, इसीलिए अपनी आंखों में कुछ और नहीं बसाना। मुफ्ती आजम की दुआ याद रखो, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। और सुनो एक आशिक सादिक की तमन्ना, अरे कब्र में जाने के बाद मुनकर नकीर हर एक से सवाल करेंगे, झिझोड़ कर उठाएंगे, पूछेंगे बताइए सवालात के जवाब। लेकिन मुफ्ती आजम कहते हैं फरिश्ते जो पूछे कब्र में किसकी उम्मत हो, क्या कहते हो? जवाब में क्या कहेंगे? फरिश्ते जो पूछे कब्र में किसकी उम्मत हो, वो कहते हैं लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में। मेरे अजीजों, आंखों में बसाओ तो सिर्फ जमाल मुस्तफा,
اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ آؤ اب میں جملے ختم کرتے ہوئے ان عشاقان مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں جو حضور کے دربار میں دستک دے کر کے بھی بلندی کو پہنچ گئے تھے۔ پہنچے نہیں صحابہ، جو صحابہ زندگیاں دیے ہیں لیکن بعد میں آنے والے صرف دستک دیے ہیں اور پھر بھی بلندی کو پہنچے۔ سعدی شیرازی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یہ ایک شعر اتنا مقبول ہوا تھا کہ سعدی شیرازی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ، آقا اپنے کمال سے سب سے بلندیوں پر پہنچے۔ ایک دوسرے فارسی شاعر ہیں وہ کہتے ہیں سعدی نے کہا تھا رسول اللہ بلندی پر پہنچے، اور میرے آقا نے سعدی کو فارسی میں اتنا بلند کیا کہ کوئی اس کے قدم تک بھی نہیں پہنچتا۔ جو ان کی تعریف کیا اتنا بلند ہو گیا، جو تعریف کیا وہ بلندی پر پہنچا۔ اعلیٰ حضرت عشق رسول کی بنیاد پر ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے دلوں کے پر راج کرتے ہیں، اسی لیے دوسری باتیں نہ لاؤ، ادھر ادھر کی بات کیوں کرے ہم جمال مصطفیٰ کی۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں ایک دن 14ویں کی رات تھی، میں گھر سے نکلا، مسجد نبوی کے پاس آیا، اچانک دیکھا میرے آقا حجرے سے باہر نکل رہے ہیں، سرخ دھاری دار جبہ تھا اور اس پر چمکتا ہوا گلاب جیسا چہرہ تھا۔ پھر کیا؟ جابر بن سمرہ کہتے ہیں ایک بار میں حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا، پھر چاند کو دیکھتا تھا، پھر حضور کو دیکھتا تھا، پھر چاند کو دیکھتا تھا، اور یہ سوچتا تھا کہ چاند زیادہ حسن والا ہے یا حضور کا چہرہ زیادہ حسن والا ہے۔ یہ بریلویوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں۔ یہ آج جو تانا دیتے ہو کہ یہ بریلوی، اس طرح کے بریلویوں کی بات ہی وہ ہے جو صحابہ کی بات، صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں چاند بھی دیکھ رہا تھا، حضور کا چہرہ بھی دیکھ رہا تھا، بار بار ادھر ادھر کرنے کے بعد میں نے پوچھا دل سے بتا حسن والا زیادہ کون ہے؟ تو ان کی زبان سے جو جملے نکلے، شاعر کہتا ہے اپنی ترجمانی کرتے ہوئے ارے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضور کا چہرہ صاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضور کا چہرہ صاف ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، یہ صحابہ کا معمول تھا۔ وہ حسن والا اگر کسی کو مانتے تو میرے آقا کو۔ اب آخری آج سے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ تمہارا یہ ایمان ہے، تمہارا یہ یقین ہے، تمہارا یہ ماننا ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ حسن والا چہرہ میرے آقا کا تھا؟ سب مانتے ہو؟ ایمان ہے سب کا، یقین ہے سب کا، حضور کا چہرہ سب سے حسین تھا، تو پھر اپنے چہرے پر بھی ہاتھ رکھ کر کے دیکھو اس حسن والے کی پیروی کیوں نہیں کیا؟ دنیا کسی ایکٹر کو دیکھ کر کے یہ سمجھتی ہے کہ یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، ہینڈسم لگ رہا ہے، اس کی طرح میں بھی بنوں، اور جبکہ تم کہہ رہے ہو مدینے والے سے زیادہ حسین کوئی تھا ہی۔ تو یہ مجرا کرنے والے، ناٹک کرنے والے تمہارے آئیڈیل کیسے ہو سکتے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد عورت اور مرد کا پتہ نہیں چلتا؟ ان لوگوں کو، ان مخنثوں کی تم پیروکاری کرتے ہوئے اپنے آپ کو کیا بنا رکھے؟ نوجوان کانوں میں بالیاں، ہاتھوں میں چوڑیاں، اور چوٹی بھی رکھنے لگا، کپڑے اتنے پھاڑ کر پہننے لگا۔ کون سی ذات ہے یہ؟ کون سی مخلوق ہے؟ ننگا رہنا لڑکیوں کو بے نقاب کر دیا۔ یہ ظالم دنیا ہے جو انسان کو انسان رہنا نہیں چاہتی، دینا نہیں چاہتی۔ آج آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں حقوق کا ڈھنڈورا پیٹنے والے انٹرنیٹ پہ آج دیکھ رہے ہوں گے ایپسٹائن فائل کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سب دنیا کے ظالم چہروں کی چھپی ہوئی تاریکی ہے۔ سب طاقت والے ننگے ہیں، تم ان کے پیروکار نہ ہو۔ یہ سب بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے اندر کے ریپسٹ ہیں، اندر کے زناکار، اور یہ دنیا کو سبق پڑھاتے ہیں امن کا، یہ دنیا کو سبق پڑھاتے ہیں اخلاق کا۔ آؤ اخلاق کی بات اور حسن کی بات کریں تو تاجدار مدینہ کی، یہاں جو کہا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کرسی سنبھالنے کے بعد کچھ اور کہا جائے اور عمل کچھ اور کیا جائے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں آؤ اے نوجوانوں، میں اسی لیے درد دل کے ساتھ پوچھ رہا ہوں، یہ تقریر کوئی سجائی بھی نہیں کہہ رہا،
दर्द दिल के साथ पूछ रहा हूं, एक तरफ तुम कहते हो हुस्न वाला वो चेहरा था, फिर तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं? तुम हुस्न वाले की पैरवी क्यों नहीं कर रहे? दाढ़ी तुमको चुभती क्यों है? दाढ़ी तुमको दस्ती क्यों है? तुमको बुरी क्यों लगती है? इसलिए ना कि दुनिया वालों ने ताना देना चाहा कि मुल्ला बन गया, मौलवी बन गया, उनसे डर करके तुमने अपने आप को औरत बनाने के चक्कर में फंस गए। यानी कल को अगर ये तुम्हें कहने लग जाए कि तू बकरा लग रहा है, कपड़े उतार दे, तो नंगे घूमोगे। दुनिया जो कहेगी उस पर अगर अमल करते चले जाओ तो एक दिन ये नंगा बना कर रखेगी, कुत्ता बना कर रखेगी। इसीलिए हम कहते हैं तुम शेर हो, कुत्तों की चाल न चलो। तुम्हें अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बनाया, तुम्हें अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बनाया। देखना है तो मुजरा करने वाले, नाटक करने वालों को ना देखो। हमारे नौजवान का कोई आइडियल हो सकता है तो खालिद बिन वलीद, हमारे नौजवानों का आइडियल हो सकता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी। आप उनको देखो, अरे जीने में मजा कुछ और आ जाए, जीने में मजा कुछ और आ जाए। आप ऐरे गहरे नत्थु खेरे बुज़दिलों के वाक़यात पढ़ोगे तो वैसे बीमार हो जाओ। रसूलुल्लाह के जानिसारों की तारीख पढ़ो, अरे फिर हर दर्द भूल जाओ, हर तकलीफ आसान हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं सहाबा की बात ये थी। आज जैसे कफील साहब ही कह रहे थे, हजरत फिर आप वैसे बोलने लग गए, थोड़ा सा संभल के बोलिए, क्योंकि घुमा फिरा के हमारी तकरीर में कहीं ना कहीं कुत्ता आ ही जाता है। लेकिन मुझे बताओ, है भी तो एक मखलूक ना। कुत्ते को कुत्ता ना कहूं तो टॉमी बोलूं? आप मुझे बताएं, कुत्ते को कुत्ता ही तो कहा जाएगा। लेकिन किसी को तकलीफ होने लग गई तो हमें उसका क्या लेना देना? अगर आप ये बताएं, ये कह रहे थे थोड़ा सा, मैं आपसे कहता हूं मेरे अजीज, हम कानून के खिलाफ नहीं जा रहे, लेकिन बात अगर मेरे मुस्तफा की इज्जत की आएगी तो हम किसी आसपास की सरहद को नहीं देखते। हम अतराफ में घेरने वाली लाइनों को तोड़ देते, इसलिए कि इंसान की फितरत है, कानून में भी मौजूद है। किसी की माँ को गाली देकर किसी ने उसकी गैरत जगाई, या उसकी बीवी को पकड़कर उसकी गैरत जगाई, बदले में उसने मार दिया है, तो कानून भी ये कहता है इंसानी फितरत है, ये गैरत में बेकरार होकर मारा है। इंसानी गैरत होती है। मैंने ये पढ़ा है बहुत सारे कानूनों में, फिर पता चला अरे इंसान को माँ की गैरत हो सकती है, बीवी की गैरत हो सकती है, 1000 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाले रसूल के लिए क्यों नहीं हो सकती? हमारी गैरत रसूलुल्लाह के लिए क्यों नहीं हो सकती? और इसीलिए कहा है हमारे सहाबा ने जो हमें मसलक दिया था वो यही था, वो सारी गैरत रसूलुल्लाह के लिए रखते थे, मेरे आका के लिए। एक साहबी है जिनका बाप मुनाफिक था, अब्दुल्लाह बिन उबई, उसने हुजूर को सिर्फ इतना, हुजूर के सहाबा को इतना कहा था, ये जिल्लत वाले लोग हैं जो मदीने में आ गए, हम इज्जत वाले लोग हैं और हम इन जलीलों को निकालेंगे मदीने से। उसने झगड़े में बात कही थी, मुनाफिक था। ग़ज़वा बनु मुस्तलिक़ से लौटने के बाद बेटे ने सुन ली, बेटे को पता चला कि बाप ने ऐसी बातें की, तो बेटा आया और उसके बाद मदीना एंटर होने से पहले बाप का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। कहा तुमने ये कहा रसूलुल्लाह के सहाबा को कि ये हिजरत करके आए हुए मक्का वाले जलील लोग हैं, हम मदीने वाले इज्जत वाले लोग हैं, हम इनको जलीलों को निकालेंगे। बाप ने कहा अजय तू मेरा बेटा है, तू पूछ रहा है? हाँ पूछूंगा, इसलिए कि अब तू मेरे बाप की मंजिल पर नहीं, गुस्ताखे सहाबा की मंजिल पर, रसूलुल्लाह के जानिसारों की गुस्ताखी। कहा रास्ता छोड़ दे। बेटे ने कहा कसम रब्बे जुल जलाल की, उस वक्त तक तुझे मैं मदीने में दाखिल होने नहीं दूंगा जब तक तू अलग ऐलान ये नहीं कहेगा कि मैं जलील हूं, रसूलुल्लाह के सहाबा इज्जत वाले। उस सहाबी ने जब तक उसे बाप को मदीने आने नहीं दिया, जब तक उसने ये नहीं कहा चलो रास्ता छोड़ दो, मैं जलील हूं, रसूलुल्लाह के सहाबा इज्जत वाले। ये सारे पिलपिले एक दिन बोलेंगे, सारे बुज़दिल एक दिन बोलेंगे कि हम झूठे थे और रसूलुल्लाह के दीवाने सच्चे थे। बस मेरे अजीजों, यहाँ पर इतनी खामोशी है, फिर आप कह रहे हो कुछ देर की खामोशी।
میرے عزیزوں یہ خاموش مجمع ہے لیکن جس وقت شور کرنا ہے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنا سینس دیا اور پھر آپ سے میں یہی کہوں گا ہوش کے ساتھ جوش استعمال کرو ایسا نہیں کہ بے غیرت ہو جاؤ بس میں اپنے موضوع پر ہی بات کو ختم کر دوں آؤ ہم ادھر ادھر کی نہ دیکھتے ہوئے آج سے راتوں کو یہ تڑپ لے کر کے سوئیں کہ آنکھیں بند ہوں کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے اور یوں عرض کرو یا رسول اللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے زندگی اس طرح سے گزرتی جائے تو پھر دیکھنا میرے عزیزو جس گلی سے گزرو تمہارا نام پوچھنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ تو مسلمان ہے کہ کیا ہے تمہیں آزمانے کے لیے لوگ تمہارا نام تمہارے باپ کا نام تمہارے دادا کا نام نہیں پوچھیں گے وہ چلتا ہوا دور سے دیکھ کر کہیں گے خوشبو بتاتی ہے مدینے والے کا اس کی چال چلن بتاتی ہے مدینے والے کا ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا بتاتا ہے مدینے والے کا ہے لیکن لاؤ تو صحیح اپنی زندگی میں روزانہ میرے آقا کا کثرت سے ذکر کرو صبح اٹھو شام میں اٹھو کثرت سے میرے آقا پر درود پڑھتے جاؤ اس لیے کہ جو جس کا جتنا ذکر کرتا ہے وہ اس کا فدائی بنتا چلا جاتا ہے جس کا نام زیادہ لیتا ہے اس سے وہ قریب ہوتا ہی چلا جاتا ہے اسی لیے میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھتا تھا اقبال سے کسی نے پوچھا تھا تمہارا ایک شعر اتنا بلند ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں ہر ایک کی زبان زد عام و خاص ہے اتنی تاثیر ہے اقبال کے متعلق میں نے سنا بتایا اس کے اشعار میں لذت اور تاثیر اسی لیے آئی کہ زندگی میں اس نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پر درود بھیجا بس وقت کی یہاں پابندی نہیں ہے مجھے انہوں نے وقت کے لیے نہیں کہا ہے لیکن بات میرے مصطفیٰ کی آئے تو نوجوانوں کو اتنی بات یاد رکھنی چاہیے ہم سب سے زیادہ ماں باپ بھائی بہن رشتے دار ساری دنیا سے زیادہ حضور سے جب تک محبت نہ کرے ایمان کامل نہیں ہے لیکن ساتھ میں یہ حدیث تو پتہ ہے ایک اور حدیث اگر آپ نے کہہ دیا یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں کہو گے آپ کہتے ہو آئی لو سیدنا یہ تو ابھی ٹرین چلا تھا I love mom. سب جگہ کہا آپ نے سیم یہ ورڈ ایک صحابی نے کہا تھا واللہ انی لأحبک یا رسول اللہ قسم خدا کی ہے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں یہ جملہ وہی ہے لأحبک یا رسول اللہ میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں حضور نے کیا کہا انظر ماذا تقول سوچ کے بول کیا کہہ رہا ہے سمجھ رہے ہیں ابھی آپ نے کہہ تو دیا ہم حضور سے محبت کرتے ہیں مگر حضور کہتے ہیں سوچ کے بول کیا کہہ رہا ہے پھر انہوں نے وہی جملہ کہا قسم خدا کی ہے اللہ کے نبی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں حضور پھر فرماتے ہیں انظر ماذا تقول سوچ کیا بول رہا ہے 3 بار اس صحابی نے کہا تو میرے آقا جانتے ہو کیا کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو انتظار کر مصیبتیں اتنی تیزی سے آئیں گی جیسے پہاڑ سے پانی آتا ہے ہاں محبت رسول کا دعویٰ کرنا صرف حلوہ پراٹھا کھانے کا نام نہیں بیٹھ کر نعرے لگانے کا نام نہیں یہ شہادت کہے الفت میں ہے قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ہاں تمہیں ان تمام مراحل سے گزارا جائے گا علماء بھی اس چیز کے لیے تیار رہے کہ ہم نے حضور کے نام پر روٹیاں بہت کھائی عزتیں بہت کمائی جو کچھ بھی ملا ہے میرے آقا کے نام پر ملا ہے لوگ میری جو تعریف کر رہے مولانا کہ جیل کاٹ کر کے آگئے حضور کے نام پر عزت رسول کے نام پر یہ کچھ نہیں تھا عشر عشیر بھی نہیں کہا جا سکتا وہ ائمہ اعظام ہیں حضرت محمد بن حسن عسکری 20 سال جیل میں رہے امام موسیٰ کاظم 7 سال جیل میں رہے زہر دے کر کے جیل میں ہی مارا گیا جیل سے جنازہ نکلا ہے امام احمد بن حنبل نے 300 کوڑے کھائے جس سے ریڑھ کی ہڈی جھک گئی انہوں نے محبت مصطفیٰ میں یہ سب برداشت کیے پھر آج ہم یہ کہتے ہیں مصلحت کا پردہ دیکھو حکمت کی چادر میں چھپے رہو میں پوچھتا ہوں
میں جو بات کہنے جا رہا تھا بیچ میں ڈسکنیکٹ ہوئی. ایک سوال مجھے بتاؤ, آج مجھے بھی نصیحت کرو, میرے بھی بچے ہیں چھوٹے سے, میرا بھی گھر بار ہے, میرے بھی رشتہ دار, میری ماں, بھائی بہن, سب کو درد ہوتا ہے, لیکن جو لوگ نصیحت کرتے ہیں کہ بچوں کا خیال کرو, گھر کا خیال رکھو, بیوی بچوں کا, ماں بہنوں کا خیال رکھو, ان کے آنکھوں دیکھو, میں پوچھتا ہوں وہ بدر میں جانے والے صحابہ کے کیا بچے نہیں تھے؟ احد میں میرے آقا کے ساتھ جانے والوں کی بہنیں نہیں تھی؟ ان کا خاندان نہیں تھا؟ سب کا خاندان تھا, بلکہ تھا تو ایسا تھا ایک جوان شہید ہو کر گر گیا احد کے میدان میں. مدینے کی خاتون دوڑتی ہوئی آئی حضور کی بارگاہ میں, کہا سنا ہے میرا جوان شہید ہو گیا, اگر آپ اجازت دیں تو اس کی لاش دیکھوں. ایک بیٹا مرا ہے, آپ اجازت دیں تو میں اس کی لاش دیکھوں. کہا جا اجازت ہے. وہ آتی ہے تو جانتے ہو, اس نوجوان کا جبہ اٹھا کر کے پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتی ہے اور اس کے بعد پھر پلٹاتی ہے لاش اور سجدے میں گر جاتی. دیکھنے والے صحابہ نے پوچھا, مائی کیا کر رہی ہو شہید بچے کے ساتھ؟ سنو توجہ کے ساتھ جو کہتے ہیں, گھر بار بھی دیکھو. وہ خاتون کہتی ہے جب میرا لال نکل رہا تھا میں نے اسے نصیحت کی تھی کہ بیٹا اگر حضور پر کوئی سختی آ جائے, جنگ بھاری پڑ جائے تو پیٹ پھیر کر بھاگنا مت, اگر بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گی. ماں نے کہا تھا حضور کو چھوڑ کر کے جاتے ہوئے مارا گیا تو میں دودھ نہیں معاف کروں گی. اور پھر مجھے پتہ چلا احد کے میدان میں جنگ سخت ہو گئی تھی, لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے, کفار غالب آ گئے تھے. میرا دل ڈولنے لگا, کہیں میرا بچہ بھاگا ہوا تو نہیں حضور کو چھوڑ کر. میں دوڑتی ہوئی آئی, راستے میں کسی نے کہا نہیں شہید ہو گیا ہے. پھر بے چینی بڑی, بھاگتے ہوئے تو نہیں مرا, بھاگتے ہوئے تو نہیں مرا. میدان میں صرف مجھے یہی دیکھنا تھا کہ حضور کو چھوڑ کر بھاگتے ہوئے تو نہیں مرا تھا. آ کر کے میں نے لاش کو پلٹ کر پہلے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر اسی لیے دیکھا کہ پیچھے سے تیر تو نہیں لگے. اللہ کا شکر بجا لاتے میں سجدہ کر گئی, اس لیے کہ میرا بیٹا مرا ہے, سارے زخم سینے پر لے کر مرا. یہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. لوگ یہ کہتے ہیں ہم مصلحتیں اور حکمتیں کیوں نہیں دیکھیں. ضرور اللہ نے فرمایا تدبیر کرو, لیکن جب میرے مصطفیٰ کی بات آئے تو صحابہ بھی تو آئیڈیل. بتاؤ مجھے کہنے والوں میری زندگی کی کیا وقت, میں کون سا اہم آدمی ہوں جو بچ جاؤں تو لوگوں کا بھلا ہو. میں یہ کہتا ہوں 1000 درجے بہتر تھے رسول اللہ کے نواسے امام حسین. ان کا جینا پوری امت کے لیے کتنی بڑی نعمت, کتنا بڑا کمال تھا, مگر انہوں نے زندگی بچانے کی کوشش نہیں کی, میرے مصطفیٰ کے دین بچانے کی کوشش. جب وقت پڑے نوجوانوں سمجھوتے میں نہ جاؤ, کل قیامت کے دن تم سے بھی پوچھا جائے گا. تم جس کے حسن کے دل دادا تھے, محلوں میں بیٹھ کر کے نعرے لگاتے تھے, آقا کی بارگاہ میں جب بھی مدینے جاتا ہوں تو رونا آتا ہے اس بات کو لے کر کے کہ کہیں میں سلام کروں اور یہ نہ پوچھا جائے اس جگہ سے آ رہا ہے تو جہاں سے روز مجھے گالیاں دی جاتی ہیں. ڈر لگتا ہے آج, اسی لیے ہمارے جذبات بے قابو ہوتے ہیں, اس لیے ہم زیادہ بولتے ہیں, تلخ لہجے میں اسی لیے بولتے ہیں, سخت لہجے میں اسی لیے بولتے ہیں. بارگاہ مصطفیٰ میں جانے کے بعد شرم سے پانی پانی ہوتے ہیں, کیا کہیں. حقیقت بات ہے میرے عزیزو, ہم نے کوئی دفاع نہیں کیا, کوئی مصیبتیں نہیں اٹھائی, بہت مٹھائیاں کھائی, بہت اچھے کھانے کھائے, اچھی جگہوں پر رہے. ان کے بعد پر جنہوں نے تکالیف اٹھائی صحابہ کا معاملہ تھا, صحابہ کا معاملہ تھا. ان کو قرآن نے یوں ہی نہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک جنگ میں ہم ایسے گئے تھے حضور کے ساتھ کہ ہمارے پیروں کے پورے ناخن اکھڑ گئے تھے, پیروں میں ہم نے کپڑے باندھے تھے. غزوہ ذات الرقاع اس کو کہا جاتا ہے, پیروں کے اندر پورے ناخن اکھڑ گئے تھے. اس وقت حضور نے پوچھا تھا جو جانا چاہے پیچھے جا سکتا ہے. صحابہ نے جوش میں کہا کہا آپ تو یہاں تک لائے, ملک یمن تک بھی آپ لے جائیں, ہم پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھیں, پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھیں گے. وہ صحابہ تھے جو میرے آقا کے لیے جیتے تھے, ان کا جینا مرنا سب کچھ رسول اللہ کے لیے تھا. اور پھر انہوں نے یہ اعلان کیا تھا آقا کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ. ایک صحابی ان کے ہاتھ کی نس کٹ گئی اور خون بہتا ہوا حضور کے جسم پر آیا تھا, حضور کے جسم پر.
اور جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پٹی کرنے لگے، ارے درد کے مارے تلوار کا زخم کھایا ہوا آدمی بلبلاتا ہے، وہ مسکرا رہے تھے جنگ خندق میں، مسکرا رہے تھے۔ حضور نے دیکھا اور کہا کیوں مسکراتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر زخم ہلکا ہے۔ جب وہ بے حجاب ہو گئے، خار بھی گلاب ہو گئے، بس دیر اس بات کی ہے کہ ایک دن وہ آ جائے میرے آقا بے حجاب ہو جائیں، اس پیاسی امت کی بے تعبیر مٹ جائے گی۔ یقین جانو میرے عزیزوں، کسی اور کی طلب نہ رکھو، آج کے دن تمہیں اٹھانے والا آپ کوئی آئے گا نہیں، ہو سکتا ہے نوچنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، تمہارے جیبوں پر نظر رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، یہاں لوٹ کھسوٹ کی دنیا چل رہی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے حلقوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، چھوڑو یہ سارے تماشے، بارگاہ مصطفیٰ کی طرف لو لگاؤ۔ اس بے تاب امت کا، بے قرار امت کا علاج اتنا ہی ہے، آقا آوارہ آنکھوں کو ایک بار دیدار عطا کر دو، اپنے حسن میں محو کر دو، تاکہ اب آنکھیں بیکار نہ جائیں، آستیناؤں کے چکر میں ہم گمراہ نہ ہوں۔ پھر دعا کرتے ہوئے جاتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ آقا ابی و امی فدا کہ یا رسول اللہ، طلب ہے تو صرف ایک ہی طلب ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ایک اعلان سن لیجیے، بڑی خوش کلکتہ کے لیے